الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل یا اہل الکتاب، اے محمد فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا کارساز نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے اعراض کر دیا اس سے، فَقُولُوا، تو کہہ دو انہیں، اشہدوا، گواہ رہ دو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں اس آیت میں جو ذکر ہے، پہلے والے درس میں مباہلہ کا ذکر گزرا تھا کہ جب نجران کا وفد نصارہ کا آپ کے پاس آیا اور پھر بحث تمیز ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ چلو، اور نہیں تو تم اپنے عزیزوں کو بلاؤ، میں اپنوں کو بلاتا ہوں، اور مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر آپ میدان میں آئے لے کر، لیکن وہ نصارہ نہیں آئے، اور آخر میں جزیہ دینے پر تیار ہوگی اور جزیہ دے کر رہنے کو قبول کیا۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا سرے سے ہی سلسلہ ختم کیا جائے۔ آپ یوں کریں، ان کو دعوت دیں، اور یہود اور نصارہ اہل کتاب چونکہ وہاں اس وقت جو مکہ اور مدینہ میں سب سے پہلے سب سے زیادہ مشرکین مکہ میں رہتے تھے، پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ گویا کہ مدینہ میں یہودی زیادہ تھے اور پھر نصرانی تھے، اگرچہ وہاں مجوسی بھی رہتے تھے، صابی بھی رہتے تھے، لیکن وہ بہت کم تھے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو بلاؤ اور ان کو دعوت دو، اور کس کی دعوت دو؟ وہ چیز جو مشترک ہے درمیان میں، جو درمیان میں مشترک ہے، اس کی دعوت دو۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوئی، اور وہ کیا معلوم ہوئی؟ وہ اس آیت سے جس چیز کی طرف ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے اس آیت سے کہ آدمی جب کسی کو دعوت دے، تبلیغ کرے، تو اس کا ایک اہم اصول اس آیت سے معلوم ہوا۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دے اور خواہش رکھتا ہو کہ دعوت دو، اور ان کے عقائد ان کے خلاف ہیں، ان کے نظریات ان کے خلاف ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مختلف العقیدہ جماعت، مختلف النظریات جماعت، اس کو دعوت دی جائے، تو صرف اس چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے کہ جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو، جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو، اس پر دعوت دینے کی کوشش کی۔ جیسے یہاں یہ فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ ایمان والے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، جو دعویٰ کرتے تھے اس پر عمل بھی کر رہے تھے، کہ عمل بھی تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت تھی۔
یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نصرانی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے۔ کہا آ جاؤ، دعویٰ تم بھی کر رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو اس پر عمل کرو۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ تم کہتے ہو ہم عیسیٰ کے سوا، ہم جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو، عملی طور پر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو یا ثالث من الثلاثہ مانتے ہو۔ تو جو دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے پر عمل بھی کر لو، عمل میں آ جاؤ، آ جاؤ، ہم آپس میں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، تم بھی یہی کہہ رہے ہو، یہ مشترکہ چیز ہے، آ جاؤ۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں، ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے۔ فرق اتنا ہے ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور تم دعویٰ تو کر رہے ہو زبان سے، عمل نہیں کر رہے ہو۔ جب عمل نہیں کر رہے ہو تو آ جاؤ تم بھی اس پر۔ تو اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ جو مشترک چیز ہے، مشترک چیز پر دعوت دی جائے اور اس پر جمع کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور وہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خطوط لکھے دعوت کے، اور ان میں ایک خط آپ نے جو ہے وہ روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور اتنے خوبصورت صحابی کہ جبرائیل امین وہی لے کر اس کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو خط دے کر بھیجا، اور آپ نے اس خط میں کیا لکھا؟ آپ نے اس خط میں جو بات لکھی وہ یہی تھی، آپ نے یوں لکھا من محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ پتہ چلا خط لکھتے وقت پہلے اپنا نام لکھنا ضروری ہے، اپنا نام لکھا جائے، آپ نے یہ لکھا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا؟ آگے آپ نے لکھا الی ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف، اور لکھا کیا سلام علی من اتبع الہدی۔ ہم خط لکھتے ہوئے لکھتے ہیں نا السلام علیکم، کافروں کو خط لکھتے ہوئے السلام علیکم نہیں لکھا جاتا، یہ لکھا جاتا ہے سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے، جو ہدایت کو قبول کرے۔ ابھی آپ نے اسے لکھا، اور آگے کیا فرمایا؟ آگے آپ نے لکھا اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو تسلم، تم سلامتی سے رہو گے، محفوظ رہو گے، ہر طرح کی سلامتی تمہیں ملے گی۔ اور پھر اسلام قبول کرنے پر یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ آپ کو دگنا اجر دے دے گا، پہلے جس مذہب پر اس کا، اور اب اسلام پر آ جاؤ گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے دے گا۔ اور آگے فرما دیا فإن تولیت فعلیک اسم الیریسیین، اگر تو نے اعراض کر لیا تو تجھ پر تیری رعایا کا بھی گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت لکھی، اور کیا تھا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، آخر تک یہ آیت آپ نے لکھی، اور اس میں یہی دعوت دی کہ جو مشترکہ چیز ہے ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، تم صرف دعویٰ کر رہے ہو عمل نہیں کرتے، لہٰذا آ جاؤ اس مشترکہ چیز پر ہمارے ساتھ آ جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اور آگے فرمایا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور بعض ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ کارساز و رب نہ مانے، پروردگار نہ مانے اللہ کے سوا کسی کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حاتم طائی بڑا مشہور گزرا ہے، بڑا سخی آدمی تھا، اور اس کی سخاوت ہر طرف مشہور ہے۔ کوئی سخی جب کوئی سخاوت کرے کہتے ہیں جی اس نے تو حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کا بیٹا عدی نام اس کا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا تھا، اور عدی کی بہن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئی تھی۔ وہ عدی یہ کہتا ہے، عدی ابن حاتم طائی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر کیا فرمایا؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرے گلے میں کہتے ہیں سلیب تھی، عیسائی تھا وہ، میرے گلے میں سلیب سونے کی لٹک رہی تھی، آپ نے دیکھ کر آپ نے فرما دیا، وہ کہتا ہے فی عنقی سلیب من ذہب،
میرے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی سونے کی. آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نوجوان وہ بھی اپنے گلے میں سلیب لٹکائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, یا کبھی کچھ اور سونا استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں, حالانکہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے. کئی نوجوان اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں, مرد ہے اور وہ ڈال کر چل رہا ہے, سونے کے کنگن پہن کر چل رہا ہے, سونے کا گلے میں ہار ڈال کر چل رہا ہے. بابا یہ عورتوں کے لیے, یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, جو مرد عورتوں کی صورت اختیار کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہے. اور عورتوں کو آپ دیکھو بال کٹوا کر کے مردوں والا لباس پہن کر چلتی ہے. اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, جو عورتیں مردوں کی صورت اختیار کرتی ہیں اللہ ان پہ لعنت برساتا ہے. فرمایا ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس طرح عدی ابن حاتم جب آیا تو کہتے ہیں فی عنقی صلیب من ذہب, سونے کی ایک سلیب میرے گلے میں لٹک رہی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا القِ عنک ھذا الوثن, اس بت کو نکالو بھائی, پھینکو گلے سے. یہ گلے میں بت کیوں ڈالا ہوا ہے؟ وثن عربی میں بت کو کہتے ہیں, صنم بھی بت کو کہا جاتا ہے, وثن بھی بت کو کہا جاتا ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جس کو گھڑ کر اور صورت اور مورتی بنا کر پیش کیا جائے, اس کو صنم کہا جاتا ہے. اور وثن ویسے ہی گھڑا بغیر ان گھڑا جو ہے وہ ایک بت بنا دیا جائے اور وہ گلے میں ڈال دیا جائے, تو اس لیے آپ نے اس کے لیے وثن کا لفظ استعمال کیا. فرمایا القِ عنک الوثن ھذا الوثن, اس بت کو اپنے گلے سے پھینک دو. جب یہ کہا تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا, فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہاں فرمایا, اور یہ کہا آگے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے رہبان اور اپنے احبار, اپنے پوپ اور اپنے جو بڑے بڑے پادری تھے اور علماء, ان کو اللہ کے سوا رب بنا دیا. تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب یہ میں نے سنا تو میں نے فوراً عرض کیا, میں نے کہا ما کننا نعبدہم, ہم تو کبھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, ہم نے کس کی عبادت کی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا دیا تھا, عبادت کرتے تھے. حالانکہ ہم جب عیسائی تھے ہم نے کبھی ان احبار اور رہبان کی عبادت نہیں کی ہے. جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الیس یحلون لکم ویحرمون, کیا وہ تمہارے لیے جو ہے حلال نہیں کرتے تھے چیزوں کو؟ جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے, اور جس کو اللہ نے حلال کیا تھا کہتے ہیں یہ تمہارے اوپر حرام ہے. بغیر دلیل کے, کوئی دلیل نہیں, بغیر شرعی دلیل کے وہ تمہارے اوپر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ الیسا, آپ علیہ السلام کا جو جواب تھا اسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الیسا یحلون لکم ویحرمون, کیا وہ حلال اور حرام نہیں کرتے تھے؟ فتأخذون بقولہم, اور تم ان کی بات کو لے لیتے تھے اور سر جھکا لیتے تھے. جو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے, اور بغیر دلیل کے وہ کرتے تھے. تو حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے کہا نام ہاں ایسا تو تھا. فرمایا ذالکا اے اخذکم بقولہم, فرمایا یہ تم کو ان کے قول کو لینا یہی تو ہے عبادت کرنا. تو تم ان کی اس طرح عبادت کرتے تھے کہ جس کو وہ حلال کہے تم کہتے ٹھیک ہے جی انہوں نے کہہ دیا حلال ہے, جس کو حرام کہے تو تم کو ٹھیک, بغیر دلیل کے. ہاں دلیل کے ساتھ ایک چیز کو بتایا جا رہا ہے, اللہ نے حرام کیا اس کی حرمت کو انبیاء نے بیان کیا, اللہ نے حلال کیا اس کی علت کو نبی نے بیان کیا, صحابہ نے بیان کیا, وہ ٹھیک ہے. لیکن حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. کوئی نبی بھی اسی لیے آتا ہے نا کہ جب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کیا, طواف کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے یہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں. تو آپ نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے, لیکن میں قانون بنانے والا نہیں, میں قانون نافذ کرنے والا ہوں. اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو پھر جبرائیل آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, عمر کی رائے سے اتفاق ہو گیا, آج کے
بعد یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ یہ اللہ کا قانون آیا، نبی نے نافذ کر دیا، ورنہ نبی اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام اور حرام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کے گھر گئے اور وہاں شہد استعمال کیا، حضرت عائشہ کے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ فرمایا عائشہ میں نے کھایا تو کچھ نہیں تھا وہاں، اور شہد میں نے انہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے شہد میں نے استعمال کیا، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ حرام نہیں کر سکتے، کیوں آپ حرام کرتے ہیں؟ ہاں تو یہاں جیسے تو یہ پتہ چلا، تو یہ ایک عقیدہ بھی معلوم ہو گیا، حلال کرنا اور حرام کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں ہمارے یہ شیعہ حضرات یہاں کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ائمہ جو ہمارے ائمہ ہیں ان کو اختیار ہے کسی چیز کو حلال کر دینا اور کسی چیز کو حرام کر دینا، جبکہ حلال اور حرام نہ کوئی امام کر سکتا ہے نہ نبی کر سکتا ہے۔ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی صرف اس کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، ورنہ اور کسی امام کا بھی یہ اختیار نہیں ہے، کسی ائمہ میں سے کسی کا بھی اختیار نہیں۔ تو یہاں یہی کہا گیا، فرمایا کہ انہوں نے رب بنا دیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا ان سے بات کرو، دعوت دو۔ اگر آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، توحید سے اعراض کرتے ہیں، فَقُولُوا، پھر آپ صاف صاف انہیں کہہ دو، کیا کہہ دو صاف صاف، اشہدوا، گواہ رہ جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، یہاں پر مفسرین یہ لکھتے ہیں اس آیت میں جو آخر میں کہا وہ نہیں مانتے تو گو بھائی تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، کہا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے، قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ دلائل کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، دلائل واضح ہو گئے، اب واضح ہونے کے بعد وہ آدمی حق نہیں مانتا، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، جب نہیں مانتا ہے تو لہٰذا اب آپ اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے کہہ دو بھائی گواہ رہو، آپ کہو گواہ رہو، اتمام حجت کے لیے اپنا مسلک بیان کرو اور کہو تم گواہ رہو، بس اب میں باصلہ ختم کرتا ہوں، اب اس سے آگے میں نے آپ سے کوئی بحث کرنی ہی نہیں ہے۔ اب فضول بحث میں وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے، تو فرمایا پھر اس پر جا کر جو ہے اکتفا کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے اب آپ سے بات نہیں کرنی۔ تو یہاں دعوت کا یہ اصول ایک یہاں بتایا گیا کہ اس طریقے سے دوسروں کو بلاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔